السلام علیکم محترم حضرات، آپ کو بزم عبد المجید ندیم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیدائش، بیان۔ تو آئیے مل کے سنتے ہیں۔ اللہ نے اپنے خلیل کو اپنے گھر کی تعمیر کے شرف سے نوازا، فرمایا خلیل رشد ہدایت کے بین الاقوامی مرکز کی بنیادیں اٹھاؤ اپنے معصوم فرزند سمیت۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دنیا کے وہ دو بے داغ مزدور، دنیا کے وہ دو اخلاص کش معمار، مقدس محنت کش، سویروں کا مرکز، اجالوں کا منبع، روشنیوں کا مینار بلند کر رہے ہیں، بنیادیں اٹھا رہے ہیں، اور پسینے میں تر بتر جبین اللہ کے حضور پیش کر کے التجا کرتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے داتا، اس گھر کے مالک، ہماری اس محنت کو قبول فرما لیجیے، ہماری اس جدوجہد کو قبول فرما لیجیے۔ اے دلوں کے بھید جاننے والے معبود، تجھے پتا ہے کہ اس ساری کاوش میں تیری رضا کے لیے ہمارا اور کوئی مقصود و مطلوب نہیں، اور دیکھ ہمارے لبوں پہ تیرے سوا کسی کا نام نہیں۔ ہم تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، دامن پھیلائے ہوئے ہیں، ہماری آرزویں اور تمنائیں تیرے سامنے، اس لیے کہ انک انت السمیع العلیم، تو ہی تو ہے سننے والا، جاننے والا، تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں، تیرے سوا کوئی درد دل کو جاننے والا نہیں، تو پھر تجھے نہ سنائے تو کسے سنائے؟ تیرے سامنے درد دل بیان نہ کرے تو کس کے حضور لے جائیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، اور اے ہمارے داتا ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنے در کے سامنے جھکنے والا بھی بنا دے، اپنے گھر کے ادب و احترام کے کرینے بھی سکھا دے، تو ہمارا استاد بن، ہمیں اپنے اس محترم گھر کے آداب بھی تو سکھا۔ اور اے داتا، اگر میری اولاد میں سے یہاں آ کر کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میرے بچوں کی لغزشیں بھی معاف کیجیے، اس لیے کہ تجھ سے بہتر کوئی معاف کرنے والا ہی نہیں، تجھ سے بہتر کوئی عفو و درگزر کرنے والا ہی نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو نا، تمہارا باپ ابراہیم کتنی شفقت والا ہے کہ بیٹے ہزاروں سال بعد آ کے غلطیاں کریں وہ پہلے معافی مانگ رہے ہیں، بیت اللہ کے دامن میں معافی مانگ رہے کہ خدا بندہ اگر میرے بیٹے یہاں آ کر کوئی غلطی کر لے تو میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، التجا کے معاف کر دیجئے گا۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور خلیل نے دامن پھیلا لیا، عرض کیا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، اے میرے داتا اگر میرے اس پسینے کا صلہ دینا چاہتا ہے، اگر میری اس محنت کی اجرت دینا چاہتا ہے تو پھر اے قسام ازل، اے سب سے بہتر دینے والا، تجھ سے محمد مانگتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنا محبوب دے دے، میں نے تیرا یہ گھر تعمیر کیا، اور تیرا محبوب اگر میری اولاد میں سے آئے گا تو میرا وہ لاڈلا بنے گا، میرا بیٹا بنے گا، وہ اس گھر کو آباد کرے گا،
میں اس گھر کا معمار، تیرا محبوب اور میرا بیٹا اس گھر کا معلم، بس یہی ہے میری محنت کا صلہ، یہی ہے میرے پسینے کی قیمت کہ اپنا محبوب میری اولاد میں سے بھیج دے۔ تو ہاتھ کے روشن ضمیروں، میں کہا کرتا ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیت سے ٹکرانے جا رہے تھے تو خداوند عالم سے انہوں نے بھی ایک مانگا، فرمایا وَأَخِي هَارُونَ وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي۔ میرے محبوب، میرا ہارون بھائی عمر میں تو چھوٹا ہے مجھ سے، لیکن تو نے اسے زبان دی ہے۔ زبان بڑی طاقت ہے زبان میں، بشرطے کہ زبان وہ کہ جس کا تعلق ضمیر سے ہو، معدے سے نہ ہو۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اس زبان میں بڑی طاقت ہے جس کا تعلق معدے سے نہ ہو، ضمیر سے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، خداوندہ میرا بھائی عمر میں تو مجھ سے چھوٹا صحیح، لیکن تو نے اسے فصاحت و بلاغت کی عظمتیں عطا کی، وہ میرا رفیق بنا دے، میرا وزیر بنا دے۔ بات بن جائے گی، ہم دونوں مل کر فرعونیت کے پرخچے اڑا دیں۔ میں نے کہا فرعونی استبداد سے ٹکرانے کے لیے کلیم اللہ نے خدا سے ہارون کی فصاحت مانگی، اور انسانی قافلے کی دائمی قیادت کے لیے خلیل اللہ نے آمنہ کے لال کی رحمت مانگی، اور پھر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و تشدد کی اندھیری رات کو ختم کرنے کے لیے خدا سے ابن خطاب کی جلالت مانگی۔ عدالت عمر فاروق آج تخت و خط نبوت، کوئی مدعائے کلیم ہے، کوئی مدعائے خلیل ہے، اور فاروق وہ خوش نصیب ہے کہ جو مراد محبوب خدا ہے۔ کسی کے لیے موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے علیہ السلام، کسی کے لیے حضرت خلیل نے ہاتھ اٹھائے علیہ السلام، اور کوئی ایسا خوش نصیب ہے بھی انبیاء کے بعد نبی بھی نہیں لیکن خوش نصیب ایسا ہے کہ اس کے لیے امام الانبیاء نے ہاتھ اٹھائے۔ اور کو ہاتھ والو ایک اور بات بھی کبھی نہ بھولنا، جس کو خلیل نے مانگا وہ کئی ہزار سال بعد مسند پہ آیا، جس کو خلیل نے مانگا وہ کئی ہزار سال بعد مسند پہ آیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کم و بیش 4000 سال کا فاصلہ ہے، 4000 سال کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے 14000 انبیاء پیدا ہوئے، 14000 انبیاء، اور آخر میں آئے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ۔ جس کو خلیل نے مانگا وہ کئی ہزار سال بعد مسند پہ آیا، اور جس کو رحمت للعالمین نے مانگا رات کو ہاتھ اٹھائے، صبح ہونے سے پہلے فاروق اعظم روتا ہوا نبوت کے قدموں میں آ گئے۔ وہ دعائے خلیل تھی، یہ دعائے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد خلیل بن کر، نوید مسیحا بن کر تشریف لائے۔ میرے عزیز دوستوں، اور کیسے آئے؟ ہاں، بشد انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، بشد انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ محمد عربی آئے ہیں، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ٹھیک ہو کے بیٹھو، یہ بتا دوں جلدی چھٹی نہیں ملے گی، بے شک دروازہ بند کر دو، غیر کو آنے نہ دوں، تجھ کو کہیں جانے نہ دوں۔ کاش مل جائے تمہارے در کی دربانی مجھے، تو پھر غیر کو آنے نہ دوں، تجھ کو کہیں جانے نہ دوں۔
ذکر معبود ہے طویل تو ہو جائے گا. میرے آقا آئے ہیں, سب کہہ دو صلی اللہ. ستاروں نے مسکرا کے استقبال کیا. میرے آقا آئے ہیں. چاند نے روشنی نچھاور کر کے استقبال کیا. میرے آقا آئے ہیں. سورج نے کرنوں سے دنیا کو بقعہ نور بنا دیا. میرے آقا آئے ہیں. اناجل چہکنے لگے. میرے آقا ہیں. پھولوں کی مہک کو منزل مل گئی. میرے آقا آئے ہیں. جنت سجائی گئی. میرے آقا آئے ہیں. شعلے بجھائے گئے. میرے آقا آئے ہیں. صبح کی جبین تبسم سے روشن ہو گئی. میرے آقا آئے ہیں. کائنات انسانی کو نظریاتی منزل میسر آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. مگر آئے کہاں ہیں؟ ہاں یہ صحیح ہے ربیع الاول بہاروں کا نتیب ہے. ربیع الاول میں صرف انسانوں مسلمانوں کو نہیں, سنیے, صرف مسلمانوں کو نہیں, اس سے بھی ذرا, صرف عرب کو نہیں, عرب میں صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو, بہائم کو, جمادات کو, نباتات کو, پرندوں کو, کائنات کے ذرے ذرے کو خوشی ہوئی. اور اس دن میں خوشی منانی چاہیے کہ کائنات کے ہر ذرے کو محمد عربی کی آمد سے حقوق ملے یا کم از کم نشاندہی ہوئی. لیکن ایک بات کبھی نہ بھولیے گا کہ حضور کی ولادت کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے. اختلاف ہے بعض حضرات کے ہاں, لیکن زیادہ اقوال اس پر ہیں اتفاق کی حد کے قریب کے 9 ربیع الاول کو میرے آقا کی ولادت ہوئی. کیونکہ جب ولادت ہوئی تو صدیق اکبر نہیں تھے, یعنی اسلام کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ وہ دن محفوظ ہو جاتا اسلامی تاریخ میں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو پھر اسلام کا سورج جگمگا رہا تھا نصف النہار پر. وہ تاریخ متعین ہے اور بال اتفاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول. خوشی تو ضرور منائیے حضور اکرم کی ولادت کی, لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ 12 ربیع الاول کو یہ ڈھول ڈھمکے, یہ بھنگڑے, یہ ناچ اور رقص جس دن ہمارے آقا کی وفات ہوئی ہے اس دن اگر امت جشن منائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سنگ دلانا رسم ہے. کوئی شخص اپنے آقا کی موت پر خوشی نہیں مناتا. خوشی منانے کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر, ولادت پر خوشی کیسے منانی چاہیے؟ اس کے لیے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں صحابہ کرام کے کردار کا کہ خوشی صدیق اکبر کی طرح منانی چاہیے. حضور کی ولادت کی خوشی فاروق اعظم کی طرح, عثمان ذو النورین کی طرح, سیدنا حضرت علی کی طرح, حسنین کریمین کی طرح, اور صحابہ کرام کا وہ عظیم لشکر جو اپنے استاد کامل کی تعلیمات کا شاہکار ہے, جس طرح انہوں نے خوشی منائی اپنی پوری زندگی رسول اللہ کی غلامی میں وقف کر. بخدا ہم سب نے مر جانا ہے, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. موت سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں کسی صحابی نے چراغا نہیں کیا, کسی صحابی نے بھنگڑا نہیں ناچا, الیاذ باللہ, رقص نہیں ہوا. انہوں نے میلاد کی خوشی یوں منائی کہ اپنے جذبات, اپنے احساسات اور اپنی زندگی کا ایک ایک زاویہ حضور کی غلامی اور اطاعت میں وقف کر. اور ہم ناچے کودے بہت, لیکن زندگی اپنے جذبات کے مطابق گزاری, نفس امارہ کی اطاعت میں گزاری. نہ معلوم حشر میں ہم کس صف میں کھڑے ہوں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں, والد گرامی تو پہلے ہی دنیا چھوڑ چکے, جناب آمنہ بیوگی کا زمانہ گزار رہی ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مادی نقطہ نظر سے, دنیاوی
نقطۂ نظر سے میری بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے کہ گھر میں اتنا تیل نہیں کہ چراغ جلاؤں اور اپنے گھر کے اندھیرے دور کر سکوں. جس شب کو محبوب خدا پیدا ہو رہی فرماتی ہیں گھر میں اتنا تیل میسر نہیں کہ دیا جلاؤں اور اندھیرے دور کر سکوں. لیکن جب حضور پیدا ہوئے تو پھر کسی چراغ کی ضرورت نہ رہی. سبحان اللہ. پھر آمنہ فرماتی ہے کہ نظر وہاں چلی گئی جہاں امکان انسانی نے بھی ساتھ نہ دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. ہاں یہاں میں اپنے عزیز نوجوانوں کے لیے بھی ایک بات کہتا جاؤں. جن کو لیمن بڑا غریب پرور نظر آتا ہے, جن کو چین کا ماؤ بڑا غریب پرور نظر آتا ہے, یہ انٹرنیشنل مداری جو بین الاقوامی ایکٹر جنہوں نے غریب پروری کے جھانسے میں اپنے نفس کی پرورش کی اور پوری قوم کو انہوں نے یرغمال ہائی جیک کر کے ان سے بگاڑ لی. جہاں تک غریب پروری کا تعلق ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر پوری انسانی قیادت میں کوئی اور ڈھونڈ کے دکھائیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ کے ہاں آنکھیں کھولتے ہیں. سب سے پہلا انتخاب جس نے کیا وہ بیچاری وہ دائی تھی جو سب کے بعد آئی. پہنچی اس لیے دیر سے کہ اس کی سواری کمزور, وہ یہ سمجھ نہیں رہی تھی کہ مجھے کیوں آخر میں بھیجا جا رہا ہے. افسردہ تھی, کبیدہ خاطر تھی کہ دیر سے آئی ہوں. تقدیر تبریک دے رہی تھی, حلیمہ دیر سے آئی نہیں ہو لائی گئی. تیرا تاخیر سے پہنچنا بھی حکمت میں, حکمت سے خالی نہیں. چنانچہ حلیمہ آ رہی ہے, آوازن کی دائیاں جا رہی. جانے والیوں نے آنے والی سے کہا کہ ہم تو گود ہری کر کے جا رہی ہیں بڑے بڑے خاندانوں کے بچوں کو لے کر, تو آخر میں آئی ہے تو تجھے کیا ملے گا. سیدہ حلیمہ ایک انسان کے ناطے سے افسردہ ہوئی, جگر پہ چوٹ پڑی کہ کام کے خاندانوں میں بڑے بڑے گھرانوں کے بچے تو یہ لے گئی. ہائے غریبی بھی کیسی دل خراش چیز ہے کہ میرا دیر سے آنا محرومی کا باعث بن گیا. لیکن جب شہر میں پہنچتی ہے تو کسی نے بتایا ایک بچہ باقی ہے جسے دائیوں نے اس لیے شاید نہیں اٹھایا کہ اس کا باپ زندہ نہیں. تم دیکھ لو شاید تمہیں پسند آ جائے. حلیمہ لپک کے آئی حضرت آمنہ کے پاس. سیدہ آمنہ وقار اور اعتماد کے ساتھ تشریف فرما ہے. حلیمہ تو افسردہ ہو کے آئی تھی کہ یہ بیوہ کس قدر کبیدہ خاطر ہوگی جس کے بچے کو کسی دائی نے نہیں اٹھایا. قریب آ کے ہمدردی کے جذبات سے سیدہ آمنہ سے فرماتی ہوں بہن مجھے بہت دکھ پہنچا کہ تیرا لال کسی کو پسند نہیں آیا. آمنہ نے حلیمہ کے منہ پہ ہاتھ رکھا. کیا کہہ رہی ہو؟ میرا لال کسی کو پسند نہیں آیا؟ سچی بات یہ ہے کہ کوئی میرے لال کو پسند نہیں آیا. میں کبیدہ خاطر نہیں ہوں, میرا جوہر ہی ایسا قیمتی ہے کہ مجھے اللہ نے اعتماد سے مالا مال کیا ہے. سیدہ حلیمہ فرمانے لگی کہاں ہے؟ آمنہ نے اشارہ کیا اور حلیمہ آئی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے, باریک چادر تنی ہوئی ہے. جناب حلیمہ فرماتی ہے میں نے دیکھا, بہقی نے لکھا ہے کہ کپڑے کے سوراخوں سے حسن مستفی چھن چھن کر حلیمہ کی آنکھوں سے ٹکرایا اور سیدہ حلیمہ نے جو ہی چادر ہٹائی تو ضمیر میں مبارکباد دی کہ حلیمہ گوہر مقصود مل گیا. وہ حسان کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, بارگاہ نبوت کے شاعر ہیں سیدنا حضرت حسان. اس نے مستفی کو منظوم کیا ہے. انہوں بہت کچھ لکھا گیا, شعراء کرام نے بہت لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق, لیکن حسان کا تجزیہ بے مثال. فما وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء. محبوب خدا او عبداللہ کے یتیم, تجھ سے حسین تو آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. اور شاہ جی فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ آئینین کے بجائے آئینون ہونا چاہیے. تنوین ڈال دو, یہ واحد متکلم نہ بنے بلکہ اس میں عمومیت آ جائے. حسان نے تو کہا نا کہ تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں. شاہ جی نے فرمایا یوں نہ کہو, یوں کہو کہ تیرے جیسا حسین دنیا کی کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ.
اور تیرے جیسا جمیل تو آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من كل عیب، خلقت مبرأ من كل عیب. آمنہ کی لال تیرے سراپا کو دیکھ کر تو ضمیر کہتا ہے کہ تو تمام نقائص سے پاک پیدا کیا گیا، تیری ذات تمام عیبوں سے محفوظ. کأنک قد خلقت کما تشاء، تجھے تو یوں بنایا گیا جیسے تو نے خود چاہا. باقی ساری کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق بنایا. جیسے اس نے چاہا آسمان کو بلند کر دیا، جیسے اس نے چاہا زمین کو پھیلا دیا، جیسے اس نے چاہا ستاروں کو تابانی دے دی، جیسے اس نے چاہا سورج کو درخشانی دے دی، جیسے اس نے چاہا چاند کو چاندنی دے دی، جیسے اس نے چاہا پھولوں کو مہک دے دی، جیسے اس نے چاہا راتوں کو اندھیرا دے دیا، صبح کو سویرا دے دیا، دریاؤں کو روانی دے دی، سمندروں کو موجیں بخش دی. جیسے اس نے چاہا ساری کائنات کو بنایا. لیکن محبوب خدا تجھے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ تجھے بناتے وقت خدا نے پوچھا محبوب تجھے کیسے بناؤں، تجھے کیسے سجاؤں. پھر تیرا ذوق لطیف جیسے کہتا گیا دست جبلت، اسی طرح تیرے حسین نقش و نگار سنوارتا گیا. شاہ جی نے فارسی میں ایک نعت کہی ہے، فارسی سمجھیں گے؟ حضرت آپ تو سمجھیں گے، میری قوم بڑی لکھی ہے. فرماتے ہیں ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش. سید عطا اللہ شاہ بخاری، کہ میں نے ان پر ایک طالب علمی کے زمانے میں کتاب لکھی تھی نوائے درویش، اس میں یہ نعت بھی دی ہے. آپ بہت سے دیوان لے لیجئے اور رکھ دیجئے اس نعت کے مقابلے میں. اگر اللہ نے آپ کو فارسی کا فہم دیا ہے تو انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی کلام نہیں کر سکے. فرماتے ہیں ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، جنون ز سایہ زلف سیاہ می چکدش. چمن چمن گل و نسری ز عکس رخ ریزد، سبد سبد گل خندان ز راہ می چکدش. سبد سبد گل خندان ز راہ می چکدش. جناب صدر بپیشگاہ جمالش جلال سر بسجود. نعرہ تکبیر، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری. بپیشگاہ جمالش جلال سر بسجود، چه خندا و چه تبسم کے جاہمی چکدش. چه خندا و چه تبسم کے جاہمی چکدش. صدا تاب بزیر گلیب میرک شدی، صدا تاب بزیر گلیب میرک شدی. دل کے فقر چے گویم کے مامی چکدش. اور ہزار حشر بدامن ہزار فتنہ بجے، ہزار فتنہ ز چشمے سیاہ می چکدش. نگاہ کنے ببخت بلند بیوزنے، اس اجڑی ہوئی بیوہ کی خوش قسمتی پہ دیکھو کہ جو بیوگی کے زمانہ میں زندگی کے 40ویں سال سے گزر رہی ہے. نگاہ خدیجہ خاتون اول کچھ ماجرا گویدی، جزی کے اکثر ہر منہ گناہ می چکدش. آقا آئے ہیں. جناب سیدہ حلیمہ نے آمنہ کے لال کو سینے سے لگا لیا.
اور سیدہ حلیمہ سے سیدہ آمنہ سے فرمایا بہن مجھے مبارکباد دو نا، تیرے لال کو میری غریبی پسند آ گئی، میری غریبی پسند آ۔ محبت کا جذبہ تو دو طرفہ ہوتا ہے نا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر گئی، باہر آئی، شوہر سے کہا میں وہ لال لائی ہوں جو کسی نے نہیں اٹھایا، اور اس کی ماں نے کہا تھا کوئی میرے لال کو پسند نہیں آئے، جب میں نے دیکھا تو میرے ضمیر نے بھی یہی کہا کہ ہاں ایسے بچوں کو پسند نہیں کیا جاتا، ایسے بچے تو خود پسند کیا کرتے ہیں۔ اب لائی ہوں اٹھا کے، مگر اونٹنی کمزور ہے نا، سست رفتار ہے نا۔ آج تو میرے پاس عرب سماج کا وہ سرخ اونٹ ہوتا کہ اس پہ اپنے محبوب کو بٹھاتی، وہ چٹکی میں لے جاتا، اور بیچاری کمزور اونٹنی حلیمہ کی یہ باتیں سن کر شاید زبان حال سے کہہ رہی ہو کہ حلیمہ تم نے میری ناتوانی دیکھی ہے، جس کو اٹھا کے لائی ہو اس کی برکتیں نہیں دیکھی۔ جب تو مجھ پہ سوار تھی تو میں قدم نہیں اٹھا سکتی تھی، اب جسے تو لے کے آئی ہے بٹھا تو صحیح، قدم وہاں رکھوں گی جہاں نظر پڑے گی۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیجے سے لگا کر حلیمہ اونٹنی پر بیٹھی ہے، اور اونٹنی ہوا سے باتیں کر رہی ہے۔ کئی گھنٹے پہلے چلا گیا تھا جو حوازن کی دائیوں کا قافلہ، حلیمہ کی اونٹنی نے اسے چند لمحوں میں پا لیا۔ دائیوں نے اپنے پیچھے گرد اڑاتی ہوئی ایک اونٹنی دیکھی، ایک دوسرے سے کہنے لگی کوئی لٹیرا تو نہیں آ گیا؟ فطرت مسکرانے لگی، لٹیرا نہیں آ گیا، دنیا فکر و نظر کے لیے سویرا آ گیا۔ حلیمہ قریب سے گزری تو وہ کہنے لگی حلیمہ یہ تو نے اونٹنی کہاں سے بدل لی؟ تیری اونٹنی تو بہت کمزور تھی۔ حلیمہ کہنے لگی پہچانو نا، اونٹنی نہیں بدلی، اس کی رنگت دیکھو، قد و قامت دیکھو، اس کے تمام حلیہ وہی ہے، سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا۔ مجھے اللہ نے وہ عطا کر دیا جو تمہارے مقدر میں نہیں تھا۔ حلیمہ گھر لائی ہے اور پھر غریبی سامنے آ گئی، سوچتی ہیں کیا کروں، دودھ گھر میں نہیں، بکریاں کمزور ہیں۔ جو بکری کبھی دودھ نہیں دیا کرتی تھی حلیمہ کی نظر پڑی تو اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا ہے، جلدی سے برتن اٹھایا، دودھ نکالنے بیٹھی، برتن ایک بھر گیا، دوسرا لائی، وہ بھر گیا، تیسرا بھر گیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے، لیکن بکری کا دودھ ختم نہیں ہوتا۔ تقدیر نے پکارتے ہوئے کہا حلیمہ آج جس نے تیرے گھر میں قدم رکھا ہے، تیرے گھر کے نہیں پورے شہر کے برتن ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی میزبانی میں خدا کا بھیجا ہوا دودھ ختم نہیں ہوگا۔ یہ نحوستیں مٹانے کے لیے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غربت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، یہ بے سر و سامانی کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ حلیمہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین چومی اور دودھ پلانے لگی، تو جس حصے سے حلیمہ کے دوسرا بچہ دودھ پیتا ہے اپنا، حلیمہ نے اس حصے میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا چاہا تو آقا نے منہ پھیر لیا، ایک مرتبہ نہیں بلکہ رضائی مدت میں جب تک دودھ پیتے رہے کبھی اس حصے سے دودھ نہیں پیا جو حصہ دوسرے بھائی کے لیے وقت، اس لیے کہ یہ تو حقوق کی بحالی کے لیے آیا تھا، حقوق چھیننے کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ میرے عزیز دوستو، رات یہیں گزر جائے گی اگر انہی باتوں کو لے لو۔